بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اب رہا، ظاہر ہے انہوں نے ہو جانا ہے. آج چیمہ صاحب رہا ہو گئے ہیں. رائے ونڈ کی اراضی کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا. پی ڈی ایم کا کچھ معاملہ ہے، اب بس ختم ہی معاملہ سمجھا جائے. پورے اوورال ذرا سیاسی منظرنامے بات کرنے کے لیے پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہد خاقان صاحب. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو ذرا شاہد صاحب ذرا بتائیں نا آنیسٹلی کہ ہوتا ہے نا انسان کبھی کبھی کوئی کام کرتا ہے پھر رد عمل دیکھ کے بندہ تھوڑا سا ریگریٹ کرتا ہے کہ یار میں نے یہ نہیں کیا ہوتا تو بہتر ہوتا. اب کافی لوگوں کی یہ رائے ہے، اپوزیشن تو ساری کی ساری کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے شو کاز ایشو کیا ایک، اور دوسرا میڈیا پر آ کر جب کہہ دیا کہ شو کاز ایشو کیا ہے اس کے بعد تو معاملہ ہی سارا ختم ہو گیا. یو ریگریٹ کہ الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا، یا میڈیا پر نہ بتاتے بات تو شاید معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا. ریگریٹ ہے؟ کوئی ریگریٹ نہیں ہے جی. اچھا. بلکہ ہم نے بالکل اس کو پی ڈی ایم کے اندر رکھا تھا. جو شو کاز کہیں، جو مرضی اس کو کہیں، اس خط پہ کہیں بھی شو کاز کا لفظ نہیں ہے. آپ نے خود شو کاز میڈیا کے سامنے کہہ دیا نا. آپ نے کہا شاید صاحب، تو پھر کس نے کہہ دیا؟ آپ نے بولا ہے لفظ شو کاز نہیں بولا آپ نے؟ یار اس نے پوچھا کہ آپ نے شو کاز ایشو کیا، میں کہ ہم نے شو کاز نہیں ایشو کیا. اگر میں نے کہہ بھی دیا ہے، خط پڑھ لیں، ایکسپلینیشن ہے، وضاحت طلب کی ہے. آپ کا شاہد صاحب چونکہ جملہ تھا نا میڈیا کو بات کرتے ہیں کہ میرا کام شو کاز جاری کرنا تھا، سربراہ کا حکم تھا، میں نے جاری کر دیا. میرا کام تھا شو کاز جاری کرنا، جو صدر صاحب کا حکم تھا. جب جواب آئے گا اس کو پی ڈی ایم کنسیڈر کر لے گی. دیکھیں میں نے کم از کم کو 20 انٹرویو کر چکا ہوں، ایک گھنٹے کے بھی کیے ہیں. ہو سکتا ہے غلطی اگر مجھ سے شو کاز کا لفظ نکل گیا تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس میں ایکسپلینیشن ہے، وضاحت طلب کی ہے. ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ وضاحت ہے، اس پہ جواب دے دیں، وہاں سے بات آگے چلتی ہے. یہ ایک فیصلہ تھا، ایک اعتماد تھا، اس کو توڑا گیا ہے. لیکن شاہد صاحب خالی یہ بتانے چلیں اس پر تمام پی ڈی ایم کی جو اگر وضاحت طلب کی بھی تھی تو بالکل کرتے، سارا کچھ کرتے. اس کو میڈیا پر آ کر نہ بتاتے تو پھر یہ ریئیکشن نہ ہوتا نا. انہوں نے آفینڈڈ فیل کیا کہ یار ایک تو وضاحت طلب کر رہے ہیں، کون ہوتے ہیں وضاحت طلب کرنے والے، یہ تو الگ معاملہ. پھر کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میڈیا پر آ کر بتانا ہے تو پھر ہم بھی میڈیا پر ہی جواب دیں گے. یار جی میں نے میڈیا پر نہیں بتایا، ان کو بھیج دیا تھا، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم یہ میڈیا کو ریلیز نہیں کر رہے، اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں. لیکن پھر آپ نے تو پیپلز پارٹی نے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی میڈیا کو دے دیا تھا. آدھے گھنٹے بعد میڈیا کو دے دیا تھا. وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے اگر ہم سے کوئی انتظامی غلطی ہوگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ سے جو وضاحت طلب کی ہے تو جواب تو دیں. معاملہ بہت بڑا ہے، معاملہ انتظامی نہیں ہے. معاملہ ایک بیانیے کا ہے، ایک اعتماد کا ہے، ایک زبان کا ہے، اور ایک دعا کا ہے. سب آپ نے توڑ دیا. لیکن ذرا ایک بات بتا دیں شاہد صاحب، اگر آپ کو ریزرویشنز بھی تھے جو کہ آپ کو ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کیوں مناسب نہیں سمجھا، آپ نے سے مراد پی ڈی ایم نے بھی، کہ بھائی پی ڈی ایم کا اگلا اجلاس اگلے دن بلا لیں، اس میں پیپلز پارٹی کو ہی بلائیں، اور پھر ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے. یہ ایکسپلینیشنز، یہ سارا کیا آپ لوگ ملتے رہتے تھے، آپ اجلاس بلاتے پیپلز پارٹی سے پوچھتے کہ بھائی یہ کیا کیا بتاؤ یار. نہیں، پیپلز پارٹی نے پوچھ کے باپ کو ساتھ میں لایا تھا. بات تو پوچھنے سے آگے چلی گئی. ایک میٹنگ ہوئی، اس میں فیصلہ ہوا، آپ نے اس فیصلے کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا. آپ حکومت سے ملے، اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریٹ کیا اور کرسی حاصل کر لی. تو یہ جو 8 جماعتیں باقی تھیں ان سب نے کہا کہ ان سے ذرا وضاحت تو طلب کریں، یا شو کاز جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، ان سے یہ وضاحت طلب کریں کہ آپ بتائیں آپ نے یہ عمل کیا کیوں ہے. تو سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وضاحت طلب کرنے کا جواب انہوں نے میڈیا کے ذریعے دے دیا ہے. وضاحت طلب کرنے کا یہ طریقہ آپ لوگوں نے کیوں مناسب نہیں سمجھا کہ اگلے دن یا اگلے ہفتے اجلاس بلاتے، پیپلز پارٹی کو اس میں بلاتے اور ان سے وضاحت طلب کرتے کہ آپ نے کیا کیا اور کیوں کیا. دیکھیں عمل ہو چکا تھا. بات چیت وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ نے کوئی عمل نہ کیا ہو، آپ کوئی اس میں تبدیلی چاہتے ہو ایک فیصلے کے اندر. آپ نے عمل کر دیا، آپ نے غلط کام کر دیا، آپ نے حکومت کے لوگوں کو بٹھا لیا ساتھ، آپ نے چودراہٹ کی کرسی حاصل کر لی. اب آپ سے آ کے گفتگو وہاں پر کیا بحث کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے ایک بات پوچھی گئی ہے کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں تاکہ پی ڈی ایم جو ہے اپنا فیصلہ کر لے کہ کیا وہ آپ پہ اعتماد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. چلیں اب آپ کا جواب مل گیا نا. یہ بحث کا معاملہ نہیں ہے. پتہ چل گیا نا کہ پیپلز پارٹی اب آپ کا جواب مل گیا نا ان کا جو ہے. سمجھ جواب مل گیا تو خدا حافظ جی. ان کے راستے اپنے ہیں، ہمارے راستہ اپنا ہے. پھر ابھی مولانا صاحب نے ایک دیا ہے ان کو ایک اپنی نظر ثانی کرنے کا،
اپنے کام پر. تو ابھی بھی وقت ہے کہ جو وضاحت تھی اس کا جواب دے دیں. ابھی بھی شاید اگر پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کیا جائے, سر آپ نے کہا کہ بھائی اگر شو کاز کا برا لگ گیا تو بھائی میں معافی مانگتا ہوں, معافی چاہتے ہو ابھی بھی, لیکن اگر آپ یہ کہیں اس طرز کا کوئی رابطہ ہو اور ہو کہ بھائی چلیں ہم مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا, تو شاید پھر بھی واپسی کی صورت بنے. لیکن جب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ وضاحت دے دیں ہمیں, تو پھر تو اگلا بندہ یہ کہے گا نا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں, آپ کو میں کیوں وضاحت دوں, میں کوئی آپ کے انڈر میں تھوڑی کام کرتا ہوں, یار ہم 2 پارٹیز کا اتحاد تھا, تو ٹھیک وضاحت کیوں مانگ رہے ہیں آپ, ایکسپلینیشن کٹہرے میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں مجھے. اتحاد کوئی ہمارا رشتہ تو نہیں ہوا تھا, اعتماد کی فضا تھی, اعتماد آپ نے توڑ دیا ہے. اب آپ بیٹھ کے تو میں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سارے بیٹھے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگانے شروع کر دیں. ہم نے کہا جناب یہ فیصلہ تھا, آپ نے توڑا ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیں. اور یہ معاملہ پی ڈی ایم کے اندر تھا, یہ پی ڈی ایم سے باہر نہیں تھا. پی ڈی ایم خود ہی اس فیصلے کو کنسیڈر کرتی اور پھر اس پہ جو بھی ایکشن لینا وہ لے لیتی. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. ظاہر آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر تھا, اور وہ آپ کو ہی بلیم کرتے ہیں, پی ڈی ایم کو ایز اے الائنس بھی اور آپ کو ایز این انڈیویجول بھی, کہ آپ نے میڈیا پر یہ بات لا کے بات کو بہت آگے بڑھا دیا. لیکن چلیں اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب میں گزارش کر دیتا ہوں, میں نے کوئی بات میڈیا پر نہیں کی, یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا فیصلہ تھا. ان کو عمل انہوں نے کیا ہے, پی ڈی ایم کا اعتماد انہوں نے توڑا ہے, اس اعتماد کو بحال کریں, ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب آئندہ جب بھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا, اگر پیپلز پارٹی وضاحت نہیں دیتی تو پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا جائے گا پی ڈی ایم کے کسی اجلاس میں. جی, نہ پیپلز پارٹی کو نہ اے این پی کو بلایا جائے گا. اے این پی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں رہی نا. ہاں, اور جی پیپلز پارٹی نے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے. آپ ٹیکنیکلی پیپلز پارٹی کو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ایک تو نا اے این پی تو بطور اتحاد بطور جماعت بھی الگ ہو گئی. پیپلز پارٹی کے عہدوں سے استعفے دینے کا مطلب ٹیکنیکلی کیا ہوا, کہ ہے پی ڈی ایم میں یا نہیں ہے پیپلز پارٹی؟ یہ وہی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن مولانا صاحب نے دونوں کو نظر ثانی کا موقع دیا ہے. کیا پی ڈی ایم کسی اسٹیج پر کسی پارٹی کو نکالنے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ ہم آپ کو نکالتے ہیں؟ بالکل کر سکتی ہے, اس کو کرنا چاہیے. جب آپ کسی پر اعتماد ہی نہ کر سکیں تو اس کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. ہم تو ایک بڑے مقصد کے اصول کے لیے کوشش کر رہے تھے, ہم کرسیاں تو نہیں ڈھونڈ رہے تھے. شاہد صاحب اگر یہ آپ کی تجویز میں عمل ہوا اور نکالنے کا فیصلہ کر لیا, پھر تو لڑائی اور آگے بڑھے گی نا, پھر تو اور کھل کر آپ لوگوں کے خلاف آ جائیں گے سامنے, اور اپوزیشن میں لڑائی ہو جائے گی. میری دیکھیں میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا تو ہمارا نظام سے ہے, جس نظام نے ملک کو تباہ کر دیا ہے, ملک کو مفلوج کر دیا ہے, ملک ہر پیمانے پر زوال پذیر ہے. آپ کرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں, میں ایک بڑے مقصد کی بات کر رہا ہوں کہ ملک کے معاملات درست کریں. ملک کے جو مشکلات ہیں, جو عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے, ہر قسم کی بے روزگاری ہے, ہر قسم کی تکلیف ہے, اس کے لیے کام کریں. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا نظام سے, یہ ان کا فیصلہ ہے. صحیح ہے, آپ جب کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا نظام سے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس نظام کا حصہ ہو گئی ہے, یعنی اب پیپلز پارٹی پارٹ آف سولوشن نہیں رہی, پارٹ آف پرابلم ہو گئی ہے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, ان کے عمل کو دیکھ لیں. جب آپ حکومت سے کولیبریٹ کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریٹ کریں گے, تو پھر آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اگر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریشن کے بغیر ایسا ہو گیا کیا؟ جی بالکل, وہ یہ لکھ سکتے ہیں پاکستان پی ایم ایل این کو, اس کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کے فیصلے جو اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے اس کی وضاحت کر دیں. اگر ان کو پی ایم ایل این سے کوئی شکایت ہے تو ان کو لکھ کر بھیج دیں. ٹھیک ہے, یعنی شاہد صاحب اگر پیپلز پارٹی کا یہ اپوزیشن لیڈر والا سارا ایپیسوڈ نہ ہوتا اور صرف استعفوں کے معاملے تک بات رہتی, تو پھر اختلاف کے باوجود پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا جا سکتا تھا. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ بات جو اصل خراب ہوئی اپوزیشن لیڈر کی, بالکل وہ اختلاف رائے ہے. صحیح ہے, وہ اختلاف رائے ہے, وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے طریقے پر اختلاف ہے. صحیح ہے. یہاں تو آپ نے اعتماد توڑ دیا ہے. اور آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی بتائے گی. بات تو بڑی واضح ہے, 10 جماعتیں بیٹھی, ایک فیصلہ کیا, بڑی معمولی سے فیصلہ تھا, آپ نے اس کا بھی پاس نہیں رکھا, تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا, اب اگر آگے بڑھتے ہوئے شاہد صاحب, آپ خود بھی کراچی 2 مرتبہ آئے اس حوالے سے. NA-249 کا الیکشن ہے آج سے تقریباً 13-14 دن بعد کراچی میں, تو اب تو وہ والی ارینجمنٹ تو ختم سمجھی جائے نا, کہ جس کے تحت اگر کہیں ضمنی ہوتا تھا تو ایک اکثر حلقوں میں یہی ہوا, اور ارینجمنٹ تھی باقاعدہ اپوزیشن کی ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ آئے گا جو دوسرے نمبر کا کینڈیڈیٹ ہوگا, وہ آئے گا اپوزیشن کی جس بھی پارٹی کا ہوا, اور اس کو ساری پارٹی سپورٹ کریں گی. اب تو پیپلز پارٹی اس کو نہیں مطلب رسپیکٹ کرے گی اور اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی آپ کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کراچی میں. جی یہ ان کا فیصلہ اگر ہے تو ٹھیک ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم نے الیکشن لڑنا ہے, اگر وہ بھی لڑنا چاہتے ہیں ضرور لڑیں.
آپ گئے تھے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو کہ امیدوار ہیں, تو اس وقت انہوں نے آپ کو اس بات کی کوئی تسلی دلائی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نظر ثانی کریں گے, اپنا امیدوار وڈرا کر سکتے ہیں؟ میں بلاول صاحب سے اس معاملے پر 2 دفعہ ملا تھا, کیونکہ یہ میری ضرورت تھی, میری جماعت کی ضرورت تھی کہ ہمارا کینڈیڈیٹ تھا, ہم رنر اپ تھے پچھلے الیکشن میں, ہمارا حق تھا, ہمارا یہ کام تھا کہ ان کے پاس جائیں. ہم ان کے پاس گئے, ان سے بات کی. کیا کہا انہوں نے؟ وہ بات جو کمرے کے اندر ہوتی ہے وہ اعتماد میں ہوتی ہے. اس کا کیا انہوں نے جواب دیا, اگر وہ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں, میں اس کے اوپر اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن فی الحال آپ کو یہ اس بات کی امید ہے پیپلز پارٹی سے کہ اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کرے گی؟ وہ اے این پی باوجود اس کے کہ پی ڈی ایم چھوڑ چکی تھی, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا. جے یو آئی نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا. صحیح ہے. بہرحال ہمیں توقع ہے کہ پارٹی بھی اپوزیشن کے اس معاملے کو سمجھے گی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ہم شہباز شریف صاحب رہا ہو رہے ہیں, اب ظاہر ہے وہ خالی ٹیکنیکلٹیز باقی ہیں, باقی وہ عملاً جو ہے وہ ہو جائیں گے رہا. تو سر یہ بتائیے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہر دوسرے دن, کبھی فواد چودھری صاحب, کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب آئیں بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. پہلے وہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے, پہلے وہ کہتے تھے نہیں بھائی ان سے کیا بھی باتیں کی جائیں, ان چوروں سے میں کیوں بات کروں, ان ڈکیتوں سے میں کیوں بات کروں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں بات کرنے کو تیار ہیں. اب 2 معاملات ہیں. ایک مریم بی بی کا رد عمل ہے جو کہ کہتی ہیں, جنہوں نے خود کہا میڈیا کے سامنے کہ بھائی جب صحافی نے پوچھا کہ بات کرنے کو تیار ہے, انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی, یہ حکومت اپنا بوریا پہ سے اٹھائے اور چلیں یہاں سے. ایک شہباز شریف صاحب کی اپروچ ہے کہ چلو ٹھیک ہے فلاں فلاں. تو اب کیا نون لیگ کا موقف کیا ہے اس ڈائلاگ کی آفر پہ؟ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی بات چیت گورنمنٹ سے؟ ڈائلاگ کس بات پر؟ اداروں کو بہتر بنانے کے لیے, الیکٹورل ریفارمز کرنے کے لیے, فلاں فلاں. شہباز صاحب کی رائے کیا ہے اس میں؟ اداروں کو بہتر, الیکٹورل ریفارم تو ہو چکا ہے. الیکٹورل ریفارم کا نیا طریقہ ہے کہ آپ پریزائڈنگ افسر ہی اٹھا لیں, یہ الیکٹورل ریفارم ہے. جو بات بدنیتی پہ مبنی ہو اس پہ بات نہیں ہو سکتی. پاکستان کو کسی الیکٹورل ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو جس ریفارم کی ضرورت ہے وہ ایک ہی ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے, کچھ اور ریفارم نہیں چاہیے. کیا شہباز یہ شریف ذہنی کی ریفارم رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں, وہ جیل میں ہیں. میری ان سے پچھلے 5 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی سوائے عدالت کے اندر. وہ جب باہر آئیں گے, یہ پارٹی کا موقف یہی ہے, وہ بھی اسی موقف سے اتفاق کرتے ہیں, اسی پہ چلیں گے. کیونکہ بات وہاں پر ہوتی ہے جب بات نیک نیتی کی. سوال یہ ہے, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر 2 بیانات ہیں پارٹی کی طرف سے. ایک قومی اسمبلی کے فلور سے آواز بلند ہوئی کہ ہمیں آپ سے اختلاف ہے, شہباز صاحب نے کہا ہمیں آپ سے اختلاف ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں آؤ چارٹر آف اکانومی کریں, آؤ ساتھ چلتے ہیں. اور مریم بی بی نے کہا کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا مطلب تو اس کو ویلیڈیشن دینا ہے. تو پتہ نہیں پارٹی کی پالیسی کیا ہے اس میں. وہ بات اس وقت بالکل ہم نے ایک نیتی سے کی تھی, لیکن جب آپ اس کا جواب گالیوں سے دیں گے اور دھمکیوں سے دیں گے اور این آر او کے الزام لگائیں گے, پھر بات کس ماحول میں ہوگی؟ تو وہ آفر ابھی تک قائم ہے جو شہباز شریف صاحب نے بڑی نیک نیتی سے کہا تھا. تو وہ آفر ابھی تک قائم ہے یا محدود مدت کے لیے تھی اور اب ایکسپائر ہو گئی ہے؟ اس کا جواب آ گیا. وزیر اعظم صاحب نے جواب اس کا کئی دفعہ دیا ہے, پارلیمان کے باہر بھی دیا ہے. اور جب ہم پارلیمان میں موجود نہیں تھے تو چونکہ وہ چور دروازے سے پارلیمان میں آتے ہیں اور چور دروازے سے جاتے ہیں, تو وہ آئے تھے پارلیمان میں اور جو انہوں نے فرمایا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اس کو پڑھ لیں. تو جواب ہمیں مل چکا ہے. لیکن اب وہی وزیر اعظم اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھتے ہیں کہ آپ بنائیے کمیٹی, اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ڈالیے. اب انہی وزیر اعظم کے نمائندے فواد چودھری کہتے ہیں آؤ بات کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں نا یہی دوبارہ, تو اب آپ کی طرف سے آفر ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ وزیر اعظم کو پارلیمان کا پتہ نہیں ہے کیسے چلتی ہے. وزیر اعظم اسپیکر کو چٹھیاں نہیں لکھ سکتا کہ تم یہ کام کرو. لیڈر آف دا ہاؤس کا کام یہ ہوتا ہے, وہ پورے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا لیڈر ہوتا ہے, لیڈر آف دا ہاؤس. وہ آ کر وہاں پر تقریر کرتا ہے, وہ کہتا ہے جناب میرے خیال میں یہ معاملہ ہے, یہ ملک مشکل میں ہے, یہ تکلیف ہے, میرے پاس یہ حل ہے, آئیں بیٹھیں اس پر بات کرتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. وہی وزراء جو ایک سینٹنس میں گالی نکالتے ہیں, دوسرے میں دھمکی دیتے ہیں, تیسرے میں اس کی بات کرتے ہیں ریفارم کی اور بات چیت کی, اس طرح بات ہوتی نہیں ہے. اگر آپ نیک نیت ہیں, اگر آپ کا مقصد ایک نیک مقصد ہے, تو پھر ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے. اچھا, لیکن اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ نیک نیتی سے بات کر رہے ہیں, گڈ فیتھ میں بات کر رہے ہیں. اچھا, اب شاہد صاحب اگر یہ نظام, یہ حکومت, یہ ادارے, یہ سارا سسٹم آپ کے خلاف ہے, تو پھر یہاں سے شہباز شریف صاحب کی رہائی کیسے ہو جاتی ہے؟
اگر یہ نظام جو سسٹم جسے آپ کہہ رہے ہیں اس ملک کا وزیر اعظم سسٹم ہے, اسٹیبلشمنٹ سسٹم ہے, اگر یہ عدلیہ کو کنٹرول کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, عدلیہ بھی ان کے تابع ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ تو آپ کہتے ہیں. تو پھر عدلیہ کو ہم کم از کم توقع یہ کرتے ہیں کہ عدلیہ اس ملک میں انصاف کے تقاضوں کے مطابق کام کرتی ہے. پھر تو زندگی, پھر تو بات ہی ختم. شخص کو پھر تو نواز شریف صاحب کل واپس آ جائیں, عدلیہ آزاد ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ عدلیہ ان کے تابع ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو آپ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب کہ آپ کو نظام انصاف پہ عدالت پہ نہیں ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ انصاف میں صرف عدلیہ نہیں ہوتا, پروسیکیوشن بھی ہوتا ہے. انصاف کے اندر جج خریدنے والے بھی ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب عدالتوں کی اجازت کے ساتھ علاج کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں اور علاج کروا کر واپس آئیں گے. شہباز شریف صاحب نے 1.5 سال ریمانڈ اور جیل میں گزارا ہے بغیر کوئی الزام لگے, بغیر کچھ ثابت ہوئے. یہ ان کا حق ہے کہ باہر ہوں جب تک آپ ان کو کنوکٹ نہیں کرتے. یہ دنیا کے اصول ہیں. وہ کہ عام آدمی نہیں ہے, اس ملک کے لیڈر دی اپوزیشن ہیں, کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں. اس لیے ان کا حق تھا کہ ان کو یہ بیل ملے. پہلی بات ہے گرفتار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ ساری تفتیش اور ریمانڈ اور چلان پیش کر چکے تھے, ریفرنس فائل ہو چکا تھا, کیس چل رہا تھا. صحیح ہے. اس کے دوران آپ نے گرفتار کیا بدنیتی میں. لیکن آپ نواز شریف صاحب کو جو حوالہ دے رہے ہیں کہ عدالتوں کی اجازت سے کہیں, اور بار بار آپ یہ حوالہ دیتے ہیں, تو سر گزارش ہے کہ وہی عدالتیں آپ کہہ رہی ہیں کہ واپس آئیے حضور. تو اگر عدالتوں کا ہی اتنا پاس ہے. انہوں نے نہیں کہا جی, انہوں نے نہیں کہا. سر ان کے تو آپ ریمارکس, ان کے تو حکومت نے جا کر وہاں ریفرنس فائل کیے ہیں. یعنی آپ نے ریمارکس دیکھے کہ وہ وہاں بیٹھ کر لندن میں نظام پر ہنستا ہوگا, وہ کہتا ہوگا کہ میں نے کیسے سارے نظام کو چکما دیا. یہ عدالت کے الفاظ ہیں, بلا رہی ہے نا, وہ آ جائیں. جی میں معذرت سے کہوں گا کہ میں عدالت کے ریمارکس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, عدالت کے آرڈر کی حیثیت ہوتی ہے. نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے ہیں, کل عدالت باقاعدہ آرڈر جاری کر کے پرسوں آ جائیں گے. عدالتوں کے پاس رپورٹ عدالتوں کے پاس بھی ہیں, جب علاج کروا لیں گے اس وقت آ جائیں گے. وہ جب ملک سے باہر تھے اور آپ نے ایک جج کو بلیک میل کر کے ان کو کنوکٹ کرایا تھا تو ملک سے وہاں سے واپس آ گئے تھے اور جیل چلے گئے تھے. تو ان کی نیت پہ آپ شبہ نہیں کر سکتے. میں حکومت کی نیت پہ شبہ کر سکتا ہوں جو آج نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرتی ہے, جو احتساب کو استعمال کرتی ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے, اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, تو یہ ان کے کام ہے. لیکن شاہد صاحب, ہمارا موقف بڑا سیدھا ہے. نواز شریف صاحب کی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب علاج مکمل کرنے سے 1 دن پہلے بھی واپس نہیں آئیں گے. ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حکومت سے نکالا, نااہل قرار دیا, ان کو سیاست سے نکالا, جیل میں ڈالا, اور آج ملک کی سیاست کا محور نواز شریف ہی ہے. لیکن شاہد صاحب تو نواز شریف کی ہوئی نا. خود محمد زبیر صاحب جو کہ ترجمان ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اس وقت پاکستان سے باہر رہنے کا ریزن صرف میڈیکل نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جناب وہ یہاں انصاف نہیں ملے گا. ان کو یقین ہے انصاف. دیکھیں انصاف تو بھی جو مل چکنا تھا وہ مل چکا ہے. انصاف کا تقاضا تو یہ ہوتا کہ جب جج کنوکٹ ہو گیا, اس کو نوکری سے نکال دیا گیا بلیک میل ہونے پر اور دباؤ میں آ کر فیصلے لکھنے پر, تو فیصلے بھی کالعدم ہو جاتے. اب تو سال ہونے کو ہے, فیصلے وہیں پر پڑے ہوئے ہیں, تو انصاف کے نظام پر بھی تو سوال اٹھ گیا نا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں, آخری ذرا 1-2 سوالات کے. یہ جہانگیر خان ترین صاحب, یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ہیجان برپا کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں ہیجان جانے اور جہانگیر ترین صاحب جانے اور پاکستان تحریک انصاف جانے, پاکستان کے عوام تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری چینی 53 سے 115 پہ کیسی چلی گئی ہے. یعنی آپ تو کوئی امیدیں لگائے نہیں بیٹھے جہانگیر خان ترین سے کہ وہ کچھ کرے تاکہ یوں ہو جائے پھر ایسے ہو جائے؟ جی میں سوال یہ کہ آپ لوگ تو کوئی امیدیں لگائے نہیں بیٹھے جہانگیر ترین صاحب سے کہ وہ کچھ کریں تاکہ حکومت کمزور ہو؟ پھر نہیں, میری کوئی امید نہیں ہے. میری امید صرف پاکستان کے عوام سے ہے جو آپ بہت مشکل میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کریں, یہ الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں, ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں, ملک آئین کے مطابق چلے تاکہ یہ ملک دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح ترقی کر سکے. یہ سارا پاکستان کہہ رہے ہیں. جتنی جلدی ہمیں یہ آواز پہنچے گی تو بہتر ہوگا. اور فی الحال تو پھر اب یہ بات طے ہے نا کہ اب آپ لوگ استعفے نہیں دے رہے, چونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استعفے اگر ہونے تھے تو این بلاک ہونے تھے تو یہ افیکٹو ہوتے. اب چونکہ پیپلز پارٹی نے آپ کے خیال میں ڈچ کر دیا آپ کو یا جو بھی ہے, اب اکیلے استعفے دینے کا فائدہ نہیں ہے, تو آپ لوگ بھی استعفے نہیں دے رہے اب, ایسے ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے میٹنگز میں ہوگا.
پی ڈی ایم اپنی اسٹریٹجی بنائے گی کہ کیسے بنانا ہے. اس میں نون لیگ کی کیا رائے ہوگی؟ کیونکہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں ان کی جو پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں ان کی جو 3 بڑی جماعتیں تھیں نا، پیپلز پارٹی اب رہی نہیں، این پی بھی نہیں رہی اب تو پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا صاحب وہ تو یہ رائے ظاہر ہے دے چکے ہیں اور دیں گے کہ بے شک پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی، پھر بھی استعفے دینے چاہیے ہمیں. دوسری بڑی جماعت اب نون لیگ ہے نا، بلکہ پارلیمانی اعتبار سے سب سے بڑی جماعت، اس کی کیا رائے ہوگی کہ دینے چاہیے استعفے یا نہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو اتحاد ہے اس میں چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں، لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہر جماعت کا برابر وزن ہوتا ہے. اتحاد میں یہی بات ہوتی ہے، اتحاد میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں. تو یہ پی ڈی ایم جب بیٹھے گی وہاں پر مشاورت ہوگی، ہر پارٹی اپنا رائے دے گی، اس کے بعد ایک فیصلہ ہو جائے گا. تو سر جس طرح اب آپ پیپلز پارٹی کو یہ تانا دیتے ہیں کہ 10 میں سے 9 جماعتوں نے کہا تھا استعفیٰ دو، پیپلز پارٹی نہیں مانی، غلط کیا، اب 8 جماعتیں رہ گئی ہیں. اگر ان 8 میں سے 7 جماعتوں نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں نون لیگ سے کہا کہ استعفیٰ دو، تو نون لیگ ان کے احترام میں استعفے دے دے گی؟ جی بالکل، جب مشاورت ہوگی ہم اپنی رائے بھی رکھیں گے، وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. لیکن فیصلہ اکثریت کا ہی ہوگا. پیپلز پارٹی سے شکایت نہیں، ہم نے کبھی پیپلز پارٹی سے شکایت نہیں کی کہ آپ نے استعفے کے خلاف فیصلہ کیا ہے. ہم نے کہا یہ ان کی رائے ہے. ہم نے تو لانگ مارچ مؤخر کر دیا کہ انہوں نے کہا ہماری سی سی اجازت نہیں دیتی. ہم نے کہا آپ جائیں سی سی سے پوچھ لیں کہ یہ ملک کے حالات ہیں، یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، وہاں سے فیصلہ لے کر آئیں. اس میں کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ نے بار بار یہ بات کہی کہ 10 میں سے 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ استعفیٰ دو، ایک جماعت اڑ گئی ہے، اس کو دینا چاہیے استعفیٰ. تو اب 8 میں سے 7 اگر آپ سے کہیں گے، یہ تو حقیقت ہے. تو سر 8 میں سے اگر 7 اب آپ سے کہیں گے استعفیٰ تو آپ دیں گے نا استعفیٰ؟ یہ حقیقت ہے کہ 9 نے کہا کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفیٰ دیں. پیپلز پارٹی کی رائے کچھ اور تھی، پھر بھی اس رائے کا احترام کیا گیا. ٹھیک ہے، اگر ہمیں 7 جماعتیں کہتی ہیں استعفیٰ دو، ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں، تو آپ دے دیں گے استعفیٰ پھر؟ اگر آج بھی مشاورت ہوتی ہے، استعفے کی بات آتی ہے تو وہاں پر بات ہو جائے گی. یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی استعفے دے سکتی ہے؟ جی جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اس رائے کا احترام ہوگا. اکثریت کی جو رائے ہوگی وہی ہوگا. جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوتا ہے، پی ڈی ایم نے آج تک اکثریتی رائے کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے، کنسنسس سے کیے ہیں. کنسنسس مشاورت سے ڈیولپ ہوتا ہے. 7 گھنٹے کی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک اتفاقی رائے ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت شکریہ. پاکستان کے سابق وزیر اعظم بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے اور ویری امپورٹنٹ، ویری انٹرسٹنگ. کہتے ہیں کہ یہ شو کاز کا لفظ اگر میں نے استعمال کر بھی دیا تھا تو میں اس پر معافی مانگتا ہوں. اور انہوں نے 2 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی، اور باقی یہ کہتے ہیں کہ کہا اگر میں نے غلطی سے یہ لفظ نکل بھی گیا میرے منہ سے تو میں اس میں معافی مانگتا ہوں. اور پاکستان پیپلز پی ڈی ایم کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اتحاد سے نکالنے کا فیصلہ کرنا چاہیے. پی ڈی ایم کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اتحاد سے نکال دینے کا فیصلہ کر لینا چاہیے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم. جناب اسپوکس پرسن اینڈ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیگمنٹ. سر پہلے تو یہ شہباز شریف صاحب کی رائے کے حوالے سے بتائیے گا، کیا ڈس اپوائنٹڈ ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب دیکھیے بالکل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ صرف مجھے ہی نہیں، پاکستان کے میرا خیال ہر عام شہری کو ہے کہ پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں غریب لوگوں کے ساتھ، اور اگر کوئی امیر آدمی آتا ہے تو اس کی ضمانت جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک ہی دن میں 3 چیزوں میں ان کو ضمانت مل جاتی ہے. تو ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اوپر، کہ وہ زرداری صاحب ہوں، نواز شریف فیملی ہو یا دوسرے تمام لوگ ہوں جنہوں نے دبا کے لوٹا. ڈاکومنٹری ایویڈنس سامنے ہے، لیکن سم ہو وہ پھر بھی نظام کی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ بچ کے نکلتے ہیں، یا ضمانتیں ہوتی ہیں، یا پھر ان کو مقدمے ان کی جو ہے وہ سالوں سال چلتے ہیں لیکن سزائیں نہیں ہوتی. تو یہ ایک عام پاکستانی کی طرح ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو جمہوری لوگ ہیں یا جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اس میں آپ نے اداروں کا احترام کرنا ہے، اداروں کے فیصلوں کا احترام کرنا ہے. صحیح ہے. اور جو باؤنڈریز ہیں انہی کے اندر رہ کے اپنی آپ نے لڑائی لڑنی ہے. تو ہمیں تو اس چیز کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بہت ہی دل لگا کے لوٹا ہے ان کے بیٹوں نے، اور انہوں نے ان کی سرپرستی کی ہے، اور بہت ساری ٹی ٹی اور ڈاکومنٹری ایویڈنس سامنے ہیں. تو ابھی اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انہیں کہیں سے ضمانت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باعزت بری ہوئے ہیں، بھگتنے پڑنے ان کو یہ مقدمات. اچھا اوکے، اب ذرا اس کے سیاسی پہلو پہ بات کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ فواد چودھری صاحب وہ بار بار یہ کہتے آئے، حالیہ تاریخ میں انہوں نے کہا ہے، حالیہ دنوں میں، کہ جناب چلیں اپنی لڑائی، جس کا مفہوم یہی ہے کہ بھئی اپنے معاملات اپنی جگہ لیکن آئے ڈائلاگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، فلاں ایشوز پہ بات چیت کر کے آگے بڑھتے ہیں.
تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا ایک سیاسی پہلو بہرحال یہ نکل سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کا اپنا مزاج ہے ریکنسیلیٹری ٹائپ کا، مریم نواز شریف صاحبہ کے مزاج کے برعکس، تو شاید جو حکومت کی ڈائلاگ کی جو آفر تھی وہ شاید اب آگے بڑھ سکے جب شہباز شریف صاحب جیل میں نہ ہوں اور سیاست میں کردار ادا کر رہے ہوں؟ دیکھیے دو چیزیں اس میں بڑی واضح رکھیے گا. جب ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ڈائلاگ اس طرح سے جیسے ابھی زینب الرٹ بل آیا تھا یا کوئی اور بل ہے ایسا جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے، ہماری ملک کی سیکیورٹی کے لیے، جہاں پہ ہمیں سب لوگوں کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس پہ بات کر کے ان بلوں کو پاس کرنا چاہیے، تو اس پہ تو ہم بالکل بات چیت کرنے کو تیار ہیں. لیکن بات چیت سے جو مطلب لیا جاتا ہے پاکستان میں مل بیٹھ کے کھانے کا، مل بیٹھ کے حکومت کرنے کا، اور پھر عوام کا پیٹ، عوام کے حصے کا مال کھانے کا، اور پھر کہنا کہ پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے دوسروں سے اور وہ نہ نکالنا، اس طرح کی بات چیت نہ حکومت نے کبھی آفر کی ہے نہ کبھی کری. جی یعنی میرا سوال یہ تھا کہ اس سے پہلے تو آپ کو اپوزیشن خاص طور پہ نون لیگ دیگر ایشوز میں بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی نا، اب آپ کو لگتا ہے کہ دیگر ایشوز جو کہ وہ والے نہ ہوں جس کی آپ نے کچھ مثالیں دی اسی طرز کے دیگر ایشوز ان پہ اب کوپریشن بڑھے، کیونکہ مریم نواز شہباز تو کہتی تھی نا صاف صاف کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، میں مانتی نہیں وزیر اعظم بات ہی نہیں کروں گی. شہباز صاحب کا مزاج ذرا مختلف ہے، وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس فرنٹ پہ بات مثبت انداز میں آگے بڑھ سکتی ہے؟ اچھا یہ کسی اور کو غلط فہمی ہوگی، میرے خیال میں تو یہ سکے کے ایک ہی رخ ہیں دونوں. سارا پلانڈ ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ گھر کے اندر ناچاکی ضرور ہے، گھر کے اندر ان کی ناچاکی ضرور ہے، ایک دوسرے سے غصہ بھی ہے، ایک دوسرے سے چھیننا بھی چاہتے ہیں جو تخت ہے اس کو، لیکن یہ ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے مل کے لوٹا ہوا ہے. اگر یہ چھوڑیں گے تو ان کے پاس ایک دوسرے کے ثبوت ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں ہیں، تو یہ اکٹھے ہی رہیں گے. تو اس لیے ان سے یہ توقع کرنا کہ فلاں ہوگا تو وہ جو ہے وہ پروڈکٹیو کام کرے گا اور فلاں نہیں، یہ سب کے سب چور ہیں اور انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے وہ جو بھی کرنی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے صرف ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیں گے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہے اور وہ اپنے تمام اصول جو ہیں جیسے ماضی کے حکمران داؤ پہ لگاتے رہے پرائم منسٹر کبھی نہیں لگائیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک چیز کے اوپر یہ سپورٹ کر رہے ہوں گے نیشنل ایشو پہ، جیسے ہی نیب میں یا اکاؤنٹیبلٹی میں دوبارہ ان کے کیسز شروع ہوں گے یہ پھر الگ ہو جائیں گے، پھر شور شروع کر دیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ اچھائی اور برائی کی جنگ ہے. لیکن شہباز صاحب اب یہ کیا پیمانہ ہے کہ ایک طرف آپ بڑا آرام سے کنوینئنٹلی کہتے ہیں سارے کے سارے چور ہیں، خان صاحب کی امانت اور دیانت ثابت کرنے کے لیے آپ سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی عدالت نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ صادق اور امین ہے، دیکھیں نا. اور نواز شریف صاحب کی بھی چوری ثابت کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ دیکھیں نا یہ چور ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے. لیکن انہی عدالتوں سے جب باقی لوگ بری ہو جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ عدالتوں نے بری کیا نا، تو آپ کہتے ہیں بھائی چور تو ہے ٹیکنیکل فائدہ اٹھا گیا بس، چاہے وہ شہباز شریف ہو، حالانکہ ایک طویل فہرست ہے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، فلاں 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 فلاں. بدامی صاحب اس میں آپ کو دو چیزیں دیکھنی پڑے گی. ایک آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر لوگوں نے فائدے اٹھائے، جیسے انہوں نے اپنے پچھلے مقدمات ایک این آر او لے کے جب یہ جدہ بھاگے تھے تو اس کانٹیکس میں ٹیکنیکلی چھوٹے. لیکن میرٹس میں بھی بیل ہوئی ہے نا عدالتوں میں، پرائم منسٹر عمران خان اب بات جی میری بات سن لیجیے گا. ایک تو بیل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایگزانوریٹ ہو گئے، پہلی بات یہ جب ایگزانوریٹ ہوں گے تو تب اس کیس کے اوپر بات کریں گے. بالکل ابھی تو ایسا کوئی کیس نہیں جہاں سے یہ ایگزانوریٹ ہوئے ہیں. اسی طرح فیصلہ آنے تک یہ مطلب بھی نہیں ہے نا کہ کوئی شخص مجرم ہے، ابھی تو کیس چل رہا ہے تو پھر اس کو مجرم بھی نہیں کہہ سکتے نا، چور بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا، ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا، کچھ چیزیں بالکل کلیئر نظر آ رہی ہیں. ان کے اکاؤنٹوں میں پاپڑ والے نے پیسہ بھیجا ہوا ہے 2 ارب کا، تو وہ تو نظر آ رہا ہے نا. اب آپ کے اکاؤنٹ میں اگر 2 ارب روپیہ کسی پاپڑ والے نے ٹی ٹی لگائی ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے کہیں سے سرٹیفکیٹ اس کا نکلے اور پتہ چلے کہ یہ آپ نے واقعی کیا. وہ نظر آ رہا ہے سامنے آنکھوں سے کہ آپ نے کرپشن کی ہوئی ہے، تو ان کی کرپشن تو نظر آ رہی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یا کسی اور طرح سے اسے لٹکاتے رہیں یا سسٹم کا فائدہ اٹھاتے رہیں، یا جو ہمارا بروکن سسٹم ہے جس میں غریب آدمی کے لیے قانون سخت ہے اور امیر آدمی کے لیے آسان ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں تو وہ کسی اور کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. میں آپ کے سامنے آپ کسی دن پورا شو کر لیں، ڈاکومنٹ رکھ دیتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا. یہ جواب دے دیں وہ ٹی ٹیز کہاں سے اور کیسے آئی ہیں. تو عدالتوں سادہ سی بات ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ عدالتوں کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں. میں عدالتوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں ایسی سٹیٹمنٹ عدالتوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عدالتوں کو نواز شریف صاحب کا چوری نظر آ گئی اور سزا کر دی، حالانکہ وزیر اعظم پاکستان تھے، تو نیچے بھی معاملہ خراب ہوتا تو وہاں بھی دریغ نہ کرتے. وہ میں نے تو آپ کو بڑی سادہ بات بتائی کہ جو شہباز شریف کا کیس ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے،
اس میں ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہوئے ہیں, رقم کی خرد برد بالکل سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن میں نے دوبارہ آپ کو کہا کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی, عدالتوں کا احترام لازم ہے سب پہ, میں بھی احترام کروں گا, اس لیے میں عدالتوں کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا. ہاں میں جو ان کے فیکٹس میرے سامنے ہیں اس پہ ضرور بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آگے بڑھتے ہوئے یہ جہانگیر خان ترین صاحب والا معاملہ, اس پہ کیا کوئی امکان ہے کہ چونکہ اب تو وہ کھل کر اپنے ریزرویشنز کا اظہار کر چکے ہیں نا, تو کوئی ایسا امکان ہے کہ ان کی اور خان صاحب کی کوئی ملاقات ہو سکے جس پہ وہ اپنے ریزرویشنز خود رکھ سکیں, بجائے اس کے کوئی نمائندوں کے ذریعے خط لکھوا کے اور بات پہنچائیں اور وہ سارا؟ دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں بڑی انڈرسٹینڈ کرنے کی سب کے لیے. بڑی واضح بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی نہ ان سے ذاتی دشمنی ہے, نہ پرائم منسٹر ذاتی طور پر کسی کو کسی چیز پہ فیور کرنا چاہیں گے. پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ جیسے قانون سب کے لیے ویسے ہی ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے ہو. اسی لیے علیم خان ہوں یا سبطین خان ہوں, انہوں نے کیسز کو فیس کیا, اور وہ اپنا جب عدالتوں نے جو فیصلے دیے, بابر اعوان ہوں, وہ تمام لوگ واپس اگر کابینہ میں آئے یا واپس حکومت میں آئے تو پہلے ان کے فیصلے ہوئے. اب اس خط کے حساب سے تو یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر پہلے ان کو ملیں اور پھر یہ کہیں کہ جی میں اس میں انفلوئنس کروں گا اور ایک قانون آپ کے لیے ہوگا اور ایک دوسروں کے لیے ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. قانون ایک ہی ہونا ہے اور وہ تمام لوگوں کے اوپر ایکولی امپلیمنٹ ہونا ہے. یہ ایم پی ایز اگر ناراض ہو گئے سارے تو کیا کریں گے؟ اب میں اگر پہ تو جواب نہیں دے سکتا. ناراض تو ہے نا, وہ تو فیوچر کی باتوں پہ جواب اگر ہٹا بھی دیں, وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو دور کیا جا رہا ہے ترین صاحب سے, وہ تو اس معاملے میں ناراض ہے نا خان گورنمنٹ سے. ان تمام لوگوں نے جنہوں نے بھی سٹیٹمنٹس دی, ان تمام لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں, اور اس معاملے پہ اختلاف رکھتے ہیں خان صاحب سے, یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہاں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہم ان سے, اور وہ ہماری پارٹی کے تمام لوگ ہیں, انہوں نے خط لکھا ہے. پرائم منسٹر اگر مناسب سمجھے Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.